یہودیوں کی سازشوں اور فسادات کا شکار صرف آج کے مسلمان ہی نہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز کیا تب سے یہودیوں کی سازشوں کا شکار رہے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر بھی یہود کے 3 قبیلے آباد تھے۔ یہودی عربیوں کو امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ وحشی ہیں، بدو، رذیل، پسماندہ اور اچھوت ہیں، اور مزید یہ کہ وہ اپنے لیے عربوں کے مال کو مباح سمجھتے تھے، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ان کی کوئی پکڑ نہیں، اور یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں پائی جاتی تھی۔ لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ بس اتنی ہی تھی کہ فالگیری کر لینا، جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ۔ انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد اور پیشوا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی۔ غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اپنے اموال تجارت میں عربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے، اور اسی پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سود خوار بھی تھے۔ اسی لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مداح سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے، اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی یہ آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھرا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے، البتہ بھاری بھرکم سود ہی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح وہ دوہرا نفع کماتے رہتے۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار بھی ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ کیوں یہ آپ کو کہانی پرانی نہیں لگ رہی نا؟ یہ آج کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ یہودی وہی سیم سازشیں مسلم ممالک کے ساتھ دہرا رہے ہیں، اور مسلم ممالک باوجود تجربے کے، قرآن پاک کے، حدیث و سنت کے اس دلدل میں پھنستے ہی جا رہے ہیں۔ بہرحال یثرب میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ایک مدت سے یہی قبائل اوس اور خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے، اور جنگ بعاث میں اپنے اپنے خلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض اور عداوت کی نظر سے دیکھیں۔ یہودی اسلام کو بغض اور عداوت کی نظر سے کیوں دیکھتے تھے، یہ انشاءاللہ ہم جانیں گے اگلی سیریز میں۔ تب تک کے لیے اپنے بچوں، جوانوں سے فلسطین، یہودیوں اور اسرائیل کا مسئلہ ضرور ڈسکس کریں۔ جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔